ٹیم جس کے آپ سپوکس پرسن ہیں وہ ابھی ہے یا وہ تحلیل سمجھے؟ تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. آنیسٹلی اسپیکنگ اب تو مذاکرات جب ہم نے کال آف کر دیے ہیں تو ہماری طرف سے تو کوئی مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے. بٹ اگین چونکہ اس کو جب ہم نے ڈیزالو کرنا ہے جو ہمارا سیپریٹ کمیونیکیشن کا طریقہ کار بنا ہوا تھا, فار دیٹ وی نیڈ دا اپروول آف خان صاحب which will come in a day or two. سو ابھی آپ سپوکس پرسن بھی ہیں اور مذاکراتی ٹیم بھی ہے تاکہ ہم آگے بات کر سکیں. Yes. تو مجھے بتائیں یہ آپ لوگوں نے مذاکراتی ٹیم خود بنائی, حکومت کو انوائٹ کیا, جب آپ نے ان کو انوائٹ کر لیا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے, انہوں نے کہا تحریری طور پر چیز لے کر آئیں, اپنا ڈرافٹ لے کر آئیں, آپ تحریری طور پر ڈرافٹ لے گئے, آپ نے کہا 7 دن ہم دیتے ہیں. یہ کوئی وہ کن پٹی کے اوپر بندوق رکھ کے بات منوانے والی بات نہیں ہوگی صاحبزادہ صاحب؟ 7 دن ورکنگ ڈیز کا, ورکنگ ڈیز بھی پورے نہیں ہونے دیے, اس سے پہلے آپ نے ڈیزالو کر دیا سارا معاملہ. اچھا دیکھیں, جہاں تک کن پٹی پہ بندوق والی بات ہے نا, تو وہ 2.5 سال ہماری کن پٹی پہ بھی بندوق رہی ہے, اور اس سے پہلے والے 4 سال ہم تو نہیں چیخے. تو اس سے پہلے پھر اگر آپ آئیں تو پھر 88 سے جو میاں صاحب کرتے چلے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کب بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. دیکھیں گورنمنٹ کی جو ٹیم تھی انہوں نے پہلی میٹنگ میں بھی یہ کمٹمنٹ کی کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائیں گے, نہیں کروا سکے. دوسری میٹنگ میں بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ایز پر آر ڈیزائر ملاقات ہوگی, نہیں کروا سکے. اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو آپ بتا دیں کہ ہم نہیں کروا سکتے. تیسری میٹنگ کے اندر اگر آپ اس کا اعلامیہ پڑھیں تو لکھا گیا ہے ودن 2 to 3 days وہ دل مینج کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں. 7 دن گزر گئے ہیں, کوئی ملاقات نہیں ہو سکی. نمبر 1. نمبر 2, پہلی دوسری مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ہم نے اگنور کیا جو ہاکس تھے پی ایم ایل این کی سائڈ کے, ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں, ہم نے اگنور کیا. انہوں نے بھی اگنور کیا, خان صاحب کے ٹویٹس آئے, بہت ساری سٹیٹمنٹس آئیں. ایگری ٹو دیٹ. لیکن یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مذاکراتی کمیٹی کسی بھی سٹیج پہ ریئیکٹ نہیں کرے گی. اوکے. تیسری میٹنگ کے بعد جو پریس کانفرنس کی رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے, اٹ واز سو لیتھل کہ آئی واز سپوزڈ ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ. پھر جب میں نے رسپونڈ کیا تو پھر اس کی تکلیف بھی پہنچی انہیں, چونکہ اس کے اندر ان کا جو طرز گفتگو تھا وہ مذاکراتی کمیٹی کے رکن والا نہیں تھا. تو غیر ذمہ داری کی ابتدا ہوئی ہے تیسری میٹنگ کے فوراً بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہاں سے. اچھا, اس کی 2 ریزنز تھیں. ایک تو پشاور کی ملاقات وہ بڑی مشہور ہے زمانہ, وہ میں اس کی طرف آؤں گی. لیکن دوسرا مین جو فیکٹر تھا نا اس میں وہ یہ تھا, دے ور ایزیومنگ, اور ہمارے پاس یہ انفارمیشن بھی تھی کہ کچھ پرائیویٹ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا اس قسم کے ان لوگوں کو انگیج کیا گیا تھا کہ یہ ڈرافٹ دینے جا رہے ہیں. اس ڈرافٹ میں انہوں نے لازماً عمران خان کی رہائی رکھنی ہے, اور جس وقت عمران خان کا نام پیپر کے اوپر آ جائے گا آپ نے فوراً کہہ دینا ہے کہ جی یہ دیکھیں این آر او مانگ لیا گیا. ہم اتنے اسٹوپڈ نہیں تھے, ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس مذاکراتی کمیٹی میں جو 6 لوگ ہیں سب انتہائی سٹبن اور ہارڈ ہیٹرز ہیں, ان میں سے کوئی بھی نرم نقطہ نظر رکھنے والا بندہ نہیں تھا. ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ جو ہم زبان سے آپ سے کہہ رہے ہیں اس پہ اکتفا کر لیں, جو ہم پیپر آپ کو دیں گے یہ آپ سے ہضم نہیں ہوگا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ ان کی بات لکھائی کے بغیر نہیں مان رہے, وہ آپ کی بات لکھائی کے بغیر کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم نے ڈیمانڈ یو ٹرن آ جائے گا. وی ہیونٹ ڈیمانڈ اینی کہ ہمیں وہ کوئی ان رائٹنگ دیں, کوئی چیز دیں. اب ہم نے جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی, تو سیدھی ڈیمانڈ یہ کر دی نا جوڈیشل کمیشن بنائے, یہ سب سے چھوٹی کی تھی نا. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ٹائم دے دیں. آپ کیوں دے دیں؟ 28 تک بنتے ہیں ورکنگ ڈیز. مجھے آپ یہ بتائیں, نیگوسیشن چل رہے ہوں, سیز فائر ہو چکا ہو کم از کم نیگوسیشن کمیٹیز کی حد تک, اور اس کے بعد اب forget about me, keep the personality of حامد رضا out of it. ایک اس نیگوسیشن کمیٹی کا اسپوکس پرسن ہے, ٹھیک ہے, جس نے ہر چیز خان کو بتانی ہے اور خان سے پوچھنی ہے, پوری نیگوسیشن کمیٹی کا اعتماد. اس کو پکڑنے کے لیے آؤٹ آف نو ویئر آپ ایس پیز, ڈی ایس پیز, پولیس, 40 پولیس اسکارٹ پکڑا, میں پھر بھی نہیں گیا, آپ وہاں پر لے آئے. وہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ مجھے یاد آتا ہے حامد رضا صاحب, اس میں انہوں نے آغاز ہی آپ کے ان چھاپوں سے کیا اور آپ سے گریٹفل ٹو ہم نا. کیا وہ وجہ بنی بیسکلی؟ آپ کہہ رہے ہیں تیسری میٹنگ کے بعد کی پریس کانفرنس وجہ بنی, اس ٹویٹ سے لگتا ہے کہ آپ کے گرفتاری کی کوشش وجہ بنی. اصل وجہ کیا بنی؟ نہیں, اصل وجہ 3 چیزیں بنی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک وہ جو تیسری پریس کانفرنس تھی اس کے اندر جو حقائق کو تروڑ مروڑ کے اور ایک بڑا ہمارے خلاف ایک بہت اس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی جیسے ہمارے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے, جھوٹ بولا گیا, میں اعلان کہہ رہا ہوں. دوسرا, 7 دن گزرنے کے باوجود ہماری ملاقات مینیج نہیں کر سکے خان صاحب کے ساتھ.
تیسرا میرے اریسٹ کی جو کوشش تھی، یہ تینوں فیکٹرز تھے. 2 فیکٹرز خان صاحب کے آلریڈی علم میں تھے. جب میرے بارے میں خان صاحب کو بتایا گیا تو گیٹ اگریسو. لیکن ابھی تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی بھی بیرونی عنصر جو ہے وہ کسی طریقے سے مذاکرات کے اوپر افیکٹ نہیں کرے گا، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ پازیٹیو نکلے. یعنی آپ لوگ یا تو غلط بیانی سے کام لے رہے تھے یا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کیا ہوا؟ نہیں، کوئی غلط بیانی نہیں تھی، نہ صبر کا پیمانہ لبریز تھا. گیو می دا لیوریج کہ میں جب یہ اب تو چونکہ کال آف ہو گئے، آج سے 1 دن پہلے یا 2 روز قبل میں عرفان صدیقی صاحب کو اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اریسٹ کروا لوں. دین آئی آسک یو کہ وہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مذاکرات میں جائیں. وہ اس چکی سے گزر چکے ہیں. وہ ذاتی کرتوتوں کی وجہ سے گزرے ہیں. میرا والد، ہماری پوری پارٹی اس چکی سے بے تحاشا مرتبہ گزر گئی ہے اور انہی کی چکی میں سے پس کے ہم باہر آئے ہیں. وہ آپ کی بات نہیں کرتے، وہ تو خان صاحب کی بات کرتے ہیں نا، وہ بھی ذاتی معاملات. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ہمارے پاس شہداء کی لسٹیں نہیں تھیں، ہمارے پاس انجرڈ کی لسٹیں نہیں تھیں، ہمارے پاس مسنگ کی لسٹیں نہیں تھیں. میں نے پھر وہ ان کی پریس کانفرنس کے بعد وہ لسٹیں بائی نیم ود their ID کارڈز دے کے میں نے ان سے یہ کہا آپ خود ہی قاتل اور خود ہی منصف کا کردار ادا نہ کریں. یو آر ناٹ دا فورم. اگر ہم نے لسٹیں آپ کو دینی ہیں تو پھر ہم جوڈیشل کمیشن کس لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ 26 والی سائیڈ پر چلے گئے نا، یا 9 مئی والی سائیڈ پر چلے گئے. وہ دونوں پہ آئے تھے نا، تو دونوں پہ ہم نے اس کو رسپونڈ کر دیا. اچھا، بائی دا وے ابھی آپ لوگوں نے ایک آلو برانچ دی ہے، اب وہ ذرا مجھے سمجھانے کی کوشش کریے گا کہ آخر وہ ہے کیا. اصل میں کہا ہے کہ ابھی بھی اگر جوڈیشل کمیشن بنا لے تو ہم خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ٹرائی کریں گے کہ واپس اس ڈگر کے اوپر چڑھ جائیں مذاکرات. No, this is not the official statement of the مذاکراتی کمیٹی جی. I'm telling you. تو آپ کہہ رہے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو مرضی کہیں کہیں؟ نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو مرضی کہیں کہیں؟ گوہر صاحب نے ایک پازیٹیو سینس میں کو بات کی ہوگی سو کی ہوگی. میں اتحادی ہوں خان صاحب کا، انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا. جو انسٹرکشنز میرے پاس ریسیو ہوئی ہیں، کمیٹی کا ہیڈ عمر ایوب خان ہے، میں نے آج ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا. ہمارا موقف بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ایز اف ناؤ ایبسولوٹلی ناٹ جی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب اور گوہر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ گو اینڈ ٹاک ٹو. آپ سے بات ہوئی؟ ظاہر ہے گورنمنٹ کا لہجہ تیسری پریس کانفرنس کے بعد دھمکیاں میں تھا. اب اس کے بعد دوبارہ وہ دوسرے لہجے میں آ گئے اور انہوں نے بڑے مہذبانہ انداز کے اندر ریکویسٹ کرنی شروع کر دی اور یہ چیزیں کرنی شروع کر دی. تو مے بی دل گو ٹمارو، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا مجھے پتا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو سی خان صاحب ٹمارو. تو وہ ملیں گے تو ملیں گے، لیکن میرے پاس جو بلیک اینڈ وائٹ خان صاحب کی انسٹرکشنز آئی ہیں وہ یہی ہیں. کل رات 12 بجے کے بعد کال آف، سو اس بین کال آن. اچھا، آپ لوگوں نے اسپیکر صاحب کو آفیشلی بتا دیا کہ ہم نہیں آئیں گے اب، کیونکہ انہوں نے 28 کو بلا لی ہے ایک اور چوتھی میٹنگ؟ ان کے آفس سے رابطہ کیا گیا ہے. آج جب وہ نوٹیفیکیشن آیا کہ 28 تاریخ کی میٹنگ ہے تو وی ہیو انفارمڈ دیم کہ جی وی آر ناٹ کمنگ. تو فارملی آپ نے بتا دیا کہ اب سے یس رابطے منقطع ہیں. لیکن کل کوئی امید جاگ سکتی ہے حامد رضا صاحب؟ دیکھیے، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، کچھ بھی والی بات نہ بتائیں، وہ بتائیں جو آپ کی خبر ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. امید ہی کوئی نہیں ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہی کوئی ریزن. تو ابھی تک اس سے پہلے تک 31 جنوری کی ڈیٹ تھی، پھر 7 ورکنگ ڈیز کی ڈیٹ ہوئی. یہ 7 ورکنگ ڈیز سے پہلے ہی کیوں معاملہ دفن ہو گیا؟ میں نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن آئی ایم اسٹل انیبل ٹو انڈرسٹینڈ. میں ابھی آپ کے پاس بیٹھ کے یہ سارا نیریٹو دے رہا ہوں. اگر میں پرسوں اریسٹ ہو گیا ہوتا، مجھے آپ بتائیں کمیٹی کا کون اسپوکس پرسن تھا؟ وہ تو عمر ایوب نے اسی وقت اناؤنس کر دیا تھا کہ اف یو آر گوئنگ ٹو اریسٹ ہیم which they tried for 3.5 hours، تو ہم اسی وقت کال آف کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر میں اریسٹ ہو گیا ہوتا تو کون آپ کو آنسر دے رہا ہوتا؟ ہم کیا کہہ رہے ہوتے آپ کو؟ وہ ویسے بھی نیچرلی کال آف ہی ہونے تھے. آپ مذاکرات کے اندر ذمہ دارانہ طرز عمل کے ساتھ جاتے ہیں. دس از ناٹ دا وے کہ آپ جب آپ نے کمٹمنٹ بھی کی ہوئی ہو مذاکراتی کمیٹی میں کہ جو دونوں سائڈ کے ممبران ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسے بیانات نہیں آئیں گے، ان کی طرف سے کوئی ایسی ہارڈ ہیٹنگ نہیں ہوگی جس سے مذاکرات کا عمل سبوتاج ہو. اگرچہ مذاکرات کے دوران ماحول خوشگوار بھی رہا، ٹینس بھی رہا، جب ایک دوسرے کو چارج شیٹ کیا گیا، ہماری طرف سے چارج شیٹ کیا گیا، لیکن بڑے کھلے دل سے چیزوں کو سنا گیا. باہر آ کے ایک بھی چیز بیان نہیں کی گئی. آپ آل آف اے سڈن باہر آتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر. مجھے ایک اور ذرا آپ کو خان کا این آر او والا بیانیہ آپ کا نہیں ملا، سو اب آپ چیخیں پیٹیں. اچھا، یہ تو وہ مریم اورنگزیب صاحبہ والی لائن آپ نے بول دی ہے، چیخیں پیٹے ہوئے. چلے پھر انہی کے لیے، انہی کی پارٹی ہے نا، تو پٹیں چیخیں جو کرنا. مجھے بتائیں، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ان مذاکرات سے بہتر کوئی مذاکرات نظر آ رہے ہیں؟ نو. وہ آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی سیکیورٹی معاملات کے اوپر، اس کے اوپر بھی بڑی وہ قیاس آرائیاں ہوئیں، ان والی چیزوں کی وجہ. آپ کی مسکراہٹ کچھ اور بتا رہی ہے حامد رضا صاحب. There is nothing like this. کوئی اور مذاکرات کی امید؟ 2.5 سال ظلم برداشت کر لیا، فسائیت برداشت کر لی ہے. We have nothing to lose basically.
نہیں تو نہیں ہے. چلیں واٹ نیکسٹ؟ مذاکرات نہیں کرنے, ختم ہو گئی بات, واٹ نیکسٹ؟ ہمارا پارلیمنٹ میں احتجاج چل رہا ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی, پروونشل اسمبلی میں بہت افیکٹولی چل رہا ہے. 2 مرتبہ پرائم منسٹر آئے ہیں اس ویک میں اور وہ دونوں مرتبہ ڈلیور نہیں کر, اسپیچ نہیں کر سکے وہاں پہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے. ابھی بھی نہیں کرنے دیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا آپشن ہمارا یہ ہے کہ ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں. وی ہیو میٹ شاہد خاقان عباسی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے. دے آر پرنسپلی اگریڈ ٹو بی ود اس ان دس لیکن آئی ایم سوری ایم کریں گی شارٹ. شاہد خاقان عباسی صاحب سے میری خود بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے احتجاج کے طریقے سے وہ کسی طریقے سے اگری نہیں کرتے ہیں. ان کے خیال میں جو آپ کا احتجاجی طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر وہ آپ کے اتحادی آپ کے احتجاجی طریقے کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں, ہم کر لیں گے, انہیں مطمئن کر لیں گے. وہ آپ کی طرف آئیں گے یا آپ ان کی طرف جائیں گے؟ نہیں, ملاقات کے لیے نہیں, احتجاجی طریقے کے لیے نہیں, وہ ہمارے پاس آ جائیں گے, ہم ان کے پاس چلے آپ کہہ رہے ہیں وہ توڑ پھوڑ والا احتجاج کریں گے؟ توڑ پھوڑ نہیں, توڑ پھوڑ کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ہم کو پاگل ہیں کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور ہم آ کے کوئی ڈنڈے اٹھائیں گے, ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے. پولیٹیکل ورکر ہیں, سیولائز پاکستانی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, 26 نومبر کو جو میسیکر یہاں پر ہوا, ہماری طرف سے کون سی توڑ پھوڑ ہے؟ کیا آپ لوگوں کی ویڈیوز تھی نا, ویپنز کی بھی ویڈیو تھی, پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی وہ ویپن چلانے والی ویڈیو بھی تھی, نہیں اس یہاں کے پر علاوہ آنسو گیس کے 26 کی نہیں شیلز تھے. اس طرح تو 26 تاریخ کی اگر اس طرح آپ نے ویڈیوز نکالنی ہیں تو پھر تو میری ویڈیوز پتہ نہیں آپ کتنی نکال لیں گی. ہم سب اسلحہ کے شوقین رکھنے والے لوگ ہیں. 26 تاریخ والے دن علی امین کی جو پرائیویٹ گارڈز ہیں, ایون ان کے پاس ویپنز بھی نہیں تھے. اور یہی بات حکومت کلیم کرتی ہے. I believe کہ اس کے بارے میں جوڈیشل کمیشن بن ہی جانا چاہیے. یہ کرتی تھی کہ گولی نہیں چلی, وہ کہتے تھے گولی نہیں چلی. پھر وہ کہتے لگے اچھا ہو سکتا ہے گولی چلی ہو. پھر آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہا ایک بھی بلٹ انجری نہیں ہے. پھر آپ کے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ کیجولٹیز بھی ہوں اور کچھ بلٹ انجر. اچھا ہمارے پاس جو 56 بلٹ انجرڈ کے میں نے ڈیٹیل دی ہے ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں. دس از اے تھنگ جو کہ آپ لوگوں کو مل کر بیٹھ کر واقعی میں جوڈیشل کمیشن میں طے کرنی پڑے گی, کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں کے بھی لاکھوں لوگ تھے جو کہ غائب ہو گئے تھے, اس کے بعد وہ ہزاروں پہ آئے, پھر درجنوں پہ آئے, سینکڑوں پہ آئے, لاکھوں کبھی بھی غائب نہیں ہوئے تھے, سوشل میڈیا سینکڑوں میں تھے. میری عرض سنیں, سینکڑوں میں تھے. جس وقت ایک موب ہوتا ہے نا, میں بچپن سے 44 سال میں ساری داڑھی بال سفید کر لی ہیں. ان دیز 44 ایئرز جب ایک موب ہوتا ہے اور میسو ہوتا ہے, گورنمنٹ اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے, ان دیٹ اسٹیٹ آف پینک, اگر 100 آدمی اپنے گھر میں واپس نہیں پہنچ رہا, آپ کے ارد گرد لاشیں ہیں, زخمی ہیں, تو ازیوم کیا جاتا ہے کہ دے آر پریزیومبلی ڈیڈ. لیکن وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں بولا جاتا. نہیں آفیشیل, میں اب آپ کو دوسری بات کر دیتا ہوں. ہمارا آفیشیل جو سپوکس پرسن ہے وہ شیخ وقاص اکرم ہے. شیخ وقاص اکرم نے آفیشیلی 13 اور اس کے بعد 14واں اٹکا. نہیں, ہمارے آفیشیل کسی بھی اکاؤنٹ سے وہ جو ڈیتھ کا فگر ہے وہ اس کی ایگزیکٹ تعداد سے زیادہ نہیں دیا گیا. دوسرا کوئی بھی فگر ہم نے 56 کا دیا تھا بلٹ انجریز کا, اسٹل سٹینڈ ٹو دیٹ. ہاں 200 کا پہلا فگر شیخ وقاص اکرم نے دیا, دیز آر مسنگ. اچھا یا تو گورنمنٹ اب انہیں ڈھونڈ لاتی, وہ مسنگ تھے, وہ کیسے پتہ لگا؟ اٹک جیل میں نکل آئے, جہلم جیل کے اندر نکل آئے, تھانوں میں ریمانڈ پر نکل آئے. ہم نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے, جو افراد ملتے گئے ان کے نام ہم کٹ لسٹ کرتے رہے. آپ کی لائن نہ حکومت کی لائن ملنی ہے, یہ لائنز پیرالل چلتی جانی ہے, ان کا کوئی ملاپ کوئی نہیں ہے. شاید جوڈیشل کمیشن ہو تو شاید وہ کچھ اس طرح کا کر لے, لیکن میرے پروگرام میں باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ بولا گیا کہ شاید 26 پہ تو ہم جوڈیشل کمیشن بنا لیں, 9 پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا. کیونکہ 9 آدھا آپ کو قبول ہوگا جوڈیشل کمیشن, کیوں نہیں بنتا 9 پہ؟ 9 پہ میں ایٹ اے ٹائم, مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, 9 پہ میرے خلاف جو کیسز ہیں, میں انسان ہوں یا میں جن ہوں, سرکاری املاک کو نقصان, کس کو؟ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک, شہداء کے مجسموں کو توڑنا, اگر پروسیکیوشن کس میں سزا دلوا سکی ابھی تک؟ وہ ایبسولوٹلی اگریڈ, یہ تو میں حکومت سے پوچھوں گی نا, نہیں کروا سکتی. لیکن آپ لوگ اپنا جواب, میں اپنا جواب دے رہا ہوں. اگر ہم گلٹی ہوتے تو اب تک سزا مل گئی ہوتی. اچھا اگلی بات میں 9 مئی کی سزا ملی ہے, میری بات ملٹری کورٹ سے ملی, نہیں گجرانوالہ کے اندر بھی ملی ہے, اینٹی ٹیررسٹ. میری سنیں, میں آپ کا بکورس کرتا ہوں جی. ہم نے بہت کیٹیگوریکلی کہا ہے, آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں, جو افراد اندر گئے ہوں گے کسی بھی بلڈنگ کے اندر, توڑ پھوڑ کے لیے اندر چلے گئے ہیں, وہ اگر ہمارے بھی ہوں گے, ہم عمران خان صاحب خود انہوں نے اس چیز کو اناؤنس کیا کہ میں انہیں ڈسون بھی کروں گا, میں ان کے خلاف ایکشن بھی لوں گا اور اس ایکٹ کی کنڈمنیشن بھی کروں گا. گاٹ یور پوائنٹ. چلے یہ لمبی ڈیبیٹ ہے, ول گیٹ انٹو دس آن انادر ڈے. بس مجھے یہ بتا دیجیے گا سول نافرمانی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, کیونکہ پچھلی والی فلاپ ہو گئی تھی. بہت کچھ آ رہا,
کیا آ رہا ہے؟ آنے دیں, اب 26 نومبر نہیں ہوگا, اب بلٹس نہیں چلیں گی. آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے؟ ہماری طرف سے چلتی تو پھر بہت کچھ ہو جاتا. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے بولا تھا اب کی بار ہم بھی اسلحہ لے کر آئیں گے, تو یہ بتائیے کہ ایسا کوئی پلان تو نہیں ہے؟ اگر آپ کچھ پرائیویٹ لوگوں کو ہمیں مارنے کے لیے ایکوائر کریں گے تو ٹھیک ہے, پر ہمارے اسلحہ لانے میں کون سی پابندی ہے؟ ہم لائسنسی اسلحہ رکھتے ہیں نا. دھمکی دے رہے ہیں حامد رضا صاحب؟ نہیں, دھمکی تو نہیں دے رہا, سیدھی سی ایک بات کر رہا ہوں. ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف, دس از مائی رائٹ گیون بائی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. میرے پاس جو لائسنسڈ ویپن ہے وہ میں کیری کر سکتا ہوں. اب بھائی بندہ کھڑا ہو کے مجھے مارنے کی کوشش کرے گا تو میں وہ گن اندر رکھ کے بندہ یونیفارم میں ہو یا بندہ کوئی اور ہو, اس میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. یونیفارم کے اوپر ہم نے آج تک گولی نہیں چلائی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جس وقت رینجرز کی ڈیتھ ہو گئی, گاڑی چڑھا دی. گاڑی کس نے چڑھائی؟ وہ انویسٹیگیشن تو لائے ہیں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ میں کبھی بھی اس ایکٹ کو سپورٹ نہیں کروں گا. ہم وردی پہ گولی چلانے والے نہیں ہیں. ہم نے اس وردی کی وجہ سے, میرا باپ شہید ہوا, میرے پارٹی کے 160+ لوگ مارے گئے, ہم نے گولیاں کھائی ہیں. اس وردی سے ہماری محبت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. بس مجھے یہ بتا دیں واٹ نیکسٹ. میں ابھی بھی نکلوانا چاہ رہی ہوں آپ کے منہ سے کہ آپ سول نافرمانی کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں؟ سول نافرمانی آئے گی, ود فل تھروٹل آئے گی. پروٹیسٹ آئے گا, پبلک اسٹریٹ پالیٹکس, اسٹریٹ پروٹیسٹ آئے گا. اس میں ہم احتجاج رکھیں, ہم جلسہ رکھیں, ہم جلوس رکھیں, ہم لانگ مارچ رکھیں, ہم دھرنا رکھیں. رائٹ. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. دین سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بلوچستان کے حوالے سے کچھ انکشافات بیک ٹو بیک آ رہے ہیں. آج بھی کچھ لوگوں نے جو کہ ملک کے خلاف ہتھیار اٹھائے بیٹھے تھے, انہوں نے ملک کے قومی دھارے میں واپسی اختیار کی ہے. لیکن ایک ہوش ربا انکشاف, وہ جو ہمیں پتا تھا, جو ہمارے یہاں آلریڈی اس کے بارے میں معلوم تھا, بلوچستان سے اسپیشلی جو لوگ بلانگ کرتے ہیں ان کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے معلوم تھی, لیکن اب ولسن سینٹر نے ایک ہوش ربا انکشاف کیا ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایک کلیمڈ ادارہ ہے. اس نے کہا ہے کہ بلوچ خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے. وہ علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیمیں جو کہ اب خواتین کو استعمال کر رہی ہیں دہشت گردی کے تمام معاملات کے اندر, بشمول خودکش دھماکوں کے اندر, وہ خواتین کو جسمانی اور ذہنی طور پر زد و کوب کرتی ہیں. ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے سیکشولی ابیوز کرتی ہیں, یعنی جنسی ہراسانی کی طرف لے کر جاتی ہیں, اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے ان معاملات کے اندر خواتین بھی پھنستی چلی جا رہی ہیں, جن کو ہمیں بچانا ہوگا. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے.